اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج مکہ کی تاریخ کا دوسرا پروگرام ہے۔ مکہ مکرمہ کی تاریخ میں سب سے پہلے جنہوں نے وہاں سکونت اختیار کی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ ہاجرہ تھی۔ آپ دونوں کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے اس وادی میں چھوڑ آئے تھے جن کا ذکر قرآن شریف میں اس طرح ملتا ہے: ربنا انی اسکنتو من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو آپ کے عزت والے گھر کے قریب ایک ایسی وادی میں آباد کرتا ہوں جو بے آب و گیا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جلد قبول کر لی، یعنی حضرت ہاجرہ اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل کے پاس جب کھانا پینا ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا شروع کر دیا، کبھی اس پہاڑی پر کبھی اس پہاڑی پر۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے نام ہے جو آپس میں قریب ہیں، اور وہ دوڑتی پریشانی کی حالت میں ماں تھی، بچے کو پانی کی پیاس تھی۔ حضرت اسماعیل نیچے دونوں پہاڑیوں کے درمیان تقریباً ایک چٹیل میدان میں صاف جگہ پر اپنے لیٹے ہوئے تھے اور اڈیاں رگڑ رہے تھے، جیسے بچہ پیاس کی شدت سے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ کو آپ کا چونکہ وہاں آباد ہونا قبول تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آپ کی جہاں ایڑیاں آپ مار رہے تھے وہاں پانی کا چشمہ جو ہے وہ پھوٹ پڑا۔ اسی دوران آپ نے پانی پیا، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور یہ جگہ بالکل خانہ کعبہ کے پاس ہی ہے۔ ایک طرف حضرت مقام ابراہیم ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ آب زمزم کا چشمہ ہے۔ ان کے درمیان میں خانہ کعبہ ہے جو بعد میں تعمیر کیا گیا۔ اس وقت وہاں صرف بنیادیں تھیں اور کچھ نہیں تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سامان پیدا کیا۔ تو ملک شام سے ایک قبیلہ آ رہا تھا، واپس کہیں جا رہا تھا، اس قبیلے کا نام تھا جرم۔ انہوں نے پانی دیکھا تو اور دیکھا کہ اس کے مالک یہ چھوٹا بچہ اور اس کی ماں ہے۔ تو انہوں نے درخواست کی کہ اگر آپ ہمیں یہاں ڈیرا لگانے کی اجازت دے دیں، ہمیں پانی پینے کی اجازت دے دیں تو ہم یہاں ٹھہر جائیں۔ تو اس وقت پھر حضرت ہاجرہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ آبادی، یہ رونق اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھیجی ہے، کیونکہ میں تو بے آب و گیا آبادی میں ہوں، کوئی ارد گرد انسان نہیں ہے۔ تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ تو وہ قبیلہ جو تھا جرم، انہوں نے وہاں ڈیرا لگا لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے پیار کیا، گود میں لیا اور اس کی پرورش کا ذمہ لیا، اور وہ قبیلہ پھر وہاں پکا ہو گیا۔ وہ قبیلہ چونکہ عربی بولتا تھا، شام سے آ رہا تھا، تو اس طرح حضرت اسماعیل کو انہوں نے اپنی مل کر پرورش کی، اور پھر جب بڑا ہوا تو وہیں سے آپ نے اس قبیلے کی زبان سیکھی، پھر اسی قبیلے میں پھر آپ کی شادی بھی ہوئی۔
اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام گاہے بگاہے چکر لگاتے رہتے تھے۔ تو آگے اس کے ہے کہ بے آب و گیا وادی میں اس طرح آہستہ آہستہ اس وادی میں آبادی ہونی شروع ہو گئی اور پہاڑوں پر مکان بننے شروع ہو گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب جو خانہ کعبہ کی بنیادیں ہیں وہ پہلے کی پڑی ہوئی تھیں، وہ خدا جانے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی تھی یا کب کی تھی، ان بنیادوں پر پھر آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں میں حج کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے بعد لوگوں نے حج پہ آنا شروع کر دیا اور قافلے در قافلے پھر اس مکہ شریف کے خانہ کعبہ کے لیے حج کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ طویل عرصہ تک یعنی حضرت اسماعیل کی زندگی اور پھر آپ کی اولاد یہ خانہ کعبہ کی متولی رہی، حاجیوں کی خدمت کرتے رہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ اس کے بعد تقریباً 300 سال کے بعد ایک ایسی نسل تیار ہو گئی جس نے خانہ کعبہ کے تقدس کو پامال کرنا شروع کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک یمنی قبیلہ خزاع کو ان پر مسلط کر دیا، اور یہ قبیلہ خزاع کی قیادت میں پھر ربیعہ بن الحارث کے ہاتھوں ان کو شکست ہوئی اور اس نے قبیلہ جرم کو یہاں سے نکال دیا اور خود حرم کی رعایت اور نگہداشت اور حاجیوں کی خدمت یہ اس نے اپنے ذمہ لے لی۔ تو اس کے بعد اس کی وفات کے بعد خزاع قبیلے کا ہی ایک شخص تھا جو عمرو بن لہجی نے زمام قیادت سنبھالی۔ وہ شخص ایک بدترین شخص تھا۔ اس نے بدترین روایت قائم کی، خانہ کعبہ کے گرد بت لا کر رکھ دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اس نے مسخ کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ بعض روایت میں ہے کہ اسد حمیری بیت اللہ شریف کو منہدم کرنے کے لیے اور اس کے خزانہ پر قبضہ کرنے کے لیے مکہ آیا، مگر اس نے کچھ ایسی نشانیاں دیکھیں کہ وہ اپنے بد اقدام سے باز رہا اور مکہ مکرمہ کی تعظیم و توقیر کرنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ نشان دیکھے اس نے۔ یہاں آ کر اس نے 10 دن قیام کیا، حاجیوں کی خدمت کی، اہل مکہ کو اور حاجیوں کو کھلاتا پلاتا رہا۔ اس واقعہ کے بعد عرب کے بہت سے لوگوں کو یہ ہمت ہوئی کہ وہ مکہ آ کر قبیلہ خزاع کے جوار میں آ کر بس جائیں۔ تو یہ مکہ پھر یعنی مشہور ہو گیا امن کا گہوارہ کے طور پر۔ تو یہاں پانی بھی تھا اور یہاں تجارت بھی تھی اور لوگوں نے پھر دور دور سے آ کر یہاں آباد ہونا شروع کر دیا۔ تو اس طرح یہ آہستہ آہستہ 300 سال میں بہت بڑا شہر بن گیا۔ اس کے بعد پھر قریش کا آتا ہے، اس کے بعد کی قسط آپ کو انشاءاللہ پھر سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔